ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے بارے نیارے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا۔ لہذا اپنی اولاد کو تنگی میں رکھنے کی دعا مانگ گئے، دعا مانگ گئے۔ اس امت میں کربلائیں زندہ ہوتی رہیں گی، پہلی اس کے گھر میں ہو، تاکہ آئندہ ہونے والوں کو، آئندہ حالات کا شکار ہونے والوں کو تسلی رہے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے راتوں کے رونے کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے تڑپنے کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا خیال کرو، یا تو قیامت کے دن اس کا سامنا کرنے سے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ، یا ابھی سے انتظام کرو کہ قیامت کے دن اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر اس کا سامنا ہونا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو اس کے بن جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ۔ چھوڑ دو اس کے دشمنوں کا لباس، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کی بود و باش، چھوڑ دو جو ارے تمہیں کیا ہو گیا، جن کے آج بھی ہاتھوں میں خنجر ہے، اور تمہاری جان کے بھی دشمن، تمہاری عزت کے دشمن، تمہارے ایمان کے دشمن، تمہاری دنیا کے دشمن، تمہاری آخرت کے دشمن، تم انہی ظالموں کو بڑا بنا کے چلتے ہو۔ تو لمبے جیسے چھوٹے سے قصبے میں بھی 4 سال کے بچے کو پتلون اور ٹائی پہنا کے اسکول بھیجتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اور جو تمہارے لیے لٹ گیا، تمہارے لیے پٹ گیا، تمہارے لیے روتا 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 بے جان ہوا، نڈھال ہوا، بے حال ہوا، فرشتے روئے اس کو روتا دیکھ کر، پہاڑ روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، پتھر روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، جانی دشمن روئے ہیں اس کے دکھوں کو دیکھ کر۔ چشم تصور میں غور کرو، جب آپ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے پتھر کھا کھا کے، سوچو سوچو سوچو، یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی انگلی کا اشارہ سارے طائف کو زمین میں دھسا سکتا ہے، یہ وہ ہے جس کا اشاروں کو بھی ضرورت نہیں، جس کے دل کی نیت ہی سارے کفر کو زیر زمین پہنچا سکتی ہے۔ وہ پتھر بھی کھا رہا، دعائیں بھی دے رہا، پھر اللہ سے باتیں کر رہا۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے مولا میں کس سے گلہ کروں؟ تجھ سے نہ گلہ کروں تو اور کس سے کروں؟ میرا کسی سے گلہ نہیں، میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ٹائر سے ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی، سننا چھوڑ دیتے ہو، بے پرواہ ہو کر چلتے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوائی کی ایک گولی کم کر دو، دوائی کا اثر کم ہو جاتا۔ اللہ کے محبوب کی سنتیں چھوڑتے ہو، کیسے مسلمان ہو جو کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو، اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے زندگی فنا کر گیا۔ بھوک سہتے سہتے، بھوک کی شدت ہوتی، آپ چارپائی پہ یوں تڑپتے تھے، یوں تڑپتے تھے، اور بھوک آدمی ابھی رمضان میں تجربہ ہوا، جب پیٹ خالی ہوتا ہے پیچھے لگتا ہے، سرہانہ یوں دے کر، دوپہر میں نیند نہیں آتی، یوں سرہانہ اپنے پیٹ سے لگا کر پھر سونے کی کوشش کی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ بھوک کی شدت کیا تھی؟ ابھی تو سحری بھی پوری طرح ہضم نہیں ہوتی، افطاری آ جاتی۔ اس کو تو دیکھو جس پر ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن گزرا، اور ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا، وہ چارپائی پہ تڑپے نہ تو اور کیا کرے، تڑپ رہے تھے اور پیٹ کو لگاتے تھے چارپائی کے ساتھ کہ کسی کل قرار آ جائے، کسی پل چین آ جائے۔ حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا یا رسول اللہ، جب آپ سب کچھ اللہ سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اوپر اتنا دکھ سہتے ہیں؟ کہا عائشہ نہیں، مجھ سے پہلے میرے نبیوں نے، میرے بھائیوں نے جو نبی آئے انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، میں بھی یہی اختیار کروں۔ خود بھوکے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اپنے صحابہ کو بھوکا دیکھا، اللہم انہم جاع فاشبع، اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا۔ اپنے ٹاٹ میں چمڑے کا پیوند ہے،
اپنے لیے کپڑے نہیں مانگے، اللہ میں انہم عورات فکسہم، اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا۔ اپنے ساتھیوں کے، اپنی امت کے لیے رزق بھی مانگا، کشادگی بھی مانگی، عزت میں مانگی، اپنے لیے فقر مانگا، اولاد کے لیے فقر مانگا اور اسی میں زندگی گزار دی۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل اندر آ گیا، ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر آیا کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ انوکھا آج قصہ ہو رہا ہے، کبھی ملک الموت نے بھی کسی سے پوچھا، لیکن آج اس کے بھی پر جلتے ہیں بن اجازت اندر جانے کو۔ آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے پوچھ لینا، اجازت ملے تو اندر جانا اور پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اختیار نہ پہلے کسی کو تھا نہ آئندہ کسی کو ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری جان بھی نکال لے گا؟ کہ جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا، مجھے جانا ہے کہ رہنا۔ اگر یہ اس وقت جاتے جاتے یہ ہمارا کام نہ کرواتے تو آج آپ کو انسان نظر نہ آتے، آج میں ممبر پہ چہکتا نظر نہ آتا، آپ یہاں بیٹھے نظر نہ آتے۔ دعائیں دو اس کو، اللہ ان کو اپنی طرف سے اس کی جزا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے؟ ہم اس کی اطاعت کر لیں اور آج تک جو بغاوت کی اس سے توبہ کر لیں۔ جبریل واپس گئے، اللہ سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ الان قرۃ عینی، بس ٹھیک ہے میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیا کام بن گیا؟ میری امت کو اللہ پہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، کام بن گیا۔ اے اسرائیل اللہ کا حکم پورا کر۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی نہیں آؤں گا۔ جبریل بھی غمگین ہو گئے کہ وہ نبوت کا وحی کا سلسلہ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور ادھر اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا، ادھر آپ نے پھر اپنی امت کو نصیحت شروع کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ بولو میں کیوں نہ رہوں جبکہ رمضان میں بھی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، رمضان بھی ایسے گزر گیا، جمعہ نہیں پڑھا، رمضان بھی ایسے گزر گیا۔ تو میرے بھائیوں آخری وقت آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے، غریبوں سے، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہے غریب پس کے رہ گیا اور مالدار تکبر میں اپنی موت بھول گیا۔ میرے بھائیوں اس محبوب کی دیکھو آخری نصیحت ہے، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، سب بھول بھلیاں ہو گیا۔ اس کے طریقوں پر آؤ جو رویا اور تڑپا، اس کی سنتوں پر آؤ جو رویا اور تڑپا اور آپ کا مسئلہ حل کروا گیا، اس کے طریقوں پر آؤ۔ جب میدان معاشر میں دوزخ چیخ مارے گی، نبی بھی زمین پہ جا گریں گے، فرشتے زمین پر جا گریں گے، انسان جنات زمین پہ جا گریں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی۔ آدم کی پکار نفسی نفسی، نوح کی پکار نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اسحاق و یعقوب و اسماعیل کی پکار نفسی نفسی، اور زکریا اور یحییٰ کی پکار نفسی نفسی، یونس و عیسیٰ علیہ السلام کی پکار۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ تو بیوی کہاں یاد، ماں کہاں یاد کرے، بیٹا کہاں یاد کرے، باپ کہاں یاد کرے؟ اس خوف کے عالم میں اور سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میری طرف توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس خوف کے عالم میں، اس وحشت کے عالم میں جب انبیاء امتیں بھول جائیں، ابراہیم علیہ السلام باپ بھول جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں بھول جائیں گے، اس وحشت کے عالم میں صرف ایک ہستی، ایک ذات، ایک نبی، ایک رسول، ایک حبیب، ایک محمد و احمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا جو یوں ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اس خوفناک وقت میں بھی جو امت امت پکارے، مرتے ہوئے بھی امت امت پکارے، عرفات میں امت امت پکارے، 23 برس امت امت پکارا، اور پل صراط پہ چلے تو پایا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، یا رب سلم سلم، اللہ میری امت پار لگا دے، میری امت پار لگا دے۔ اور میرے بھائیوں کیا کر رہے ہو؟ کس کے طریقوں سے باغی بن کے آئے بیٹھے ہو؟ کچھ تو سنو، کچھ تو کرو، کچھ تو ہوش میں آؤ، کچھ تو کرو، اس محبوب کی زندگی میں آؤ۔ تبلیغ اسی محنت کا نام ہے۔ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ رہا تھا تو سامنے سپاہی کھڑا تھا، اسے بتانا نہیں پڑا میں سپاہی ہوں، اس کی وردی نے بتایا میں سپاہی ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے محمدی بنوں کہ آپ کو بتانا نہ پڑے میں محمدی ہوں، آپ کا سراپا بتائے، آپ کا وجود بتائے یہ محمدی ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر بازاروں میں نہیں پھرا، تم ننگے سر عید پڑھنے آئے بیٹھے، کبھی ساری زندگی ننگے سر نہیں پھرا، سوائے احرام کے، احرام کی حالت میں سر سے اتارا ہے، یا ایک نماز پڑھائی ہے ننگے سر، کہیں ٹوپی پہننا فرض نہ ہو جائے، ساری زندگی سر پہ یا ٹوپی رکھی ہے یا پگڑی رکھی ہے۔ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ ایک ایک سنت میں اللہ نے کیا کیا طاقت رکھی ہے، ایک ایک نبی کے طریقے میں اللہ نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے، تو اس کے سانچوں میں ڈھل کے مرو، اس کے سانچوں میں ڈھل کے مرو تو وہ پہچان سکے، سامنا ہو تو اس کے سامنے عزت سے پیش ہو سکیں، کہیں دائیں بائیں چھپتے پھر رہے ہوں، چھپ نہیں سکتے، یہ تو لمبا نہیں ہے کہ چھپ جاؤ، یہ ملتان خانے وال جنگ پشاور نہیں ہے کہ چھپ جاؤ، یہ حشر کا میدان ہے، یہ حشر کا میدان ہے، اور آج سامنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے توبہ کرو، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ۔ تو میری اتنی بات تو مانو کہ اٹھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو دل ہی دل میں۔ بولو بھائی کرتے ہو توبہ؟ دیکھو میں نے کوئی اپنا تو مطالبہ نہیں رکھا، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا چلہ لگاؤ، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کی راہوں میں نکلے بغیر پختگی نہیں آتی، اللہ کی راہوں میں پھرے بغیر پختگی نہیں آتی، لیکن میں تو بھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں تم توبہ کرو، جتنے بیٹھے ہو توبہ کرو۔ یہ وہ مجمع ہے جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن شراب پینے والا اس دن بھی محروم ہو جاتا ہے، شرابی کی بخشش کوئی نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرنے والے کی بخشش کوئی نہیں ہے، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ بخشش کوئی نہیں ہے کا کیا مطلب؟ کہ جب تک اس گناہ میں مبتلا ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، توبہ کر لیں تو فوراً معاف۔ تو میری گزارش ہے اس مجمع میں اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ، اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے جسے شراب منہ کو لگ گئی اور وہ توبہ کر کے اٹھے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے وہ توبہ کر کے اٹھے، سیدھا جا کر ماں کے پاؤں پکڑے، باپ کے پاؤں پکڑے، ان سے معافی مانگے، کوئی خونی رشتوں کا نافرمان ہے اور ان سے تعلق توڑے ہوئے ہے تو جا کر ان سے معافی مانگے، چاہے حق پر ہے چاہے نہ حق پر ہے، جاؤ ان سے معافی مانگو، یہ وکیلوں کے چکر میں نہ ہو، یہاں کی عدالتوں کے چکر میں نہ ہو، یہ اندھی عدالتیں ہیں، یہ اندھا قانون ہے، یہاں ظلم کے نام کو عدل کہا جاتا ہے، یہاں ظلم کو عدل کا نام دیا جاتا ہے، یہاں جہالت کو علم کا نام دیا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مکا کر لو، معاف کر دو، چھوڑ دو، اللہ تمہیں دے دے گا۔ انصار مدینہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا میرے بعد جب تمہارا حق مار لیا جائے گا اور نااہل کو حق مل جائے گا، تمہارا حق چھین لیا جائے گا، تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تلواریں اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاؤں، اس سے اچھی چیز بتاؤں؟ کہا جی ضرور بتائیں۔ فرمایا
صبر کر لینا، اپنا حق چھوڑ دینا، حوض کوثر پہ آ جانا، ساری کمی اللہ سے پوری کروا کے دے دوں گا۔ معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ اپنے خزانوں سے کمی پوری کرے گا، اللہ کا نبی کروائے گا، انصار مدینہ کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اگر کسی مسلمان کا کینہ دل میں لیے بیٹھے ہو، ابھی اس کو جھاڑ دو، ابھی اسے دھو دو، نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلے اپنے دل کو صاف کرو مسلمانوں سے، اپنے دل کو صاف کرو اہل ایمان سے، اور اپنی توبہ کو پختہ کرو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کی، جتنی بھی غلطیاں ہو چکی ہیں اٹھنے سے پہلے پہلے یہ سارا مجمع توبہ کرے تاکہ ہماری دعا سنی جا سکے۔ تو توبہ کرتے ہو نا بھائی، سارا مجمع توبہ کرتا ہے نا؟ اب بھائیو معاف کر دو، فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، اٹھنے سے پہلے پہلے دل کو صاف کرو۔ آج نماز نہ چھوڑنا بھی جمعے کی نماز عید کی نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھو عید پڑھ کے جمعہ نہ چھوڑ دینا، رمضان میں نمازیں پڑھتے پڑھتے اب نمازیں نہ چھوڑ دینا، رمضان میں سچ بولتے بولتے اب پھر جھوٹ پہ نہ چلے جانا۔ یہ میرے بھائیوں میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے توبہ پکی کرو، اللہ کے حکموں پر جمنے کی، چلنے کی، اور نبی کے سنتوں میں ڈھلنے کی۔ محمدی بن کے اٹھو یہاں سے، محمد مصطفیٰ والی وردی پہن کے اٹھو یہاں سے، اس کے باغیوں کی وردی میں مت چلو، اس کے باغیوں کی معاشرت میں مت چلو۔ معاشرت اثر کرتی ہے اخلاق پر۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے اے کافرو، اے کافرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معاشرت کی نفرت ہمارے دل میں بٹھائی ہے کہ ان کی تہذیب پہ مت چلو، ان کی معاشرت میں مت چلو، ان کے طریقوں پہ مت چلو، ان کی شبیہ میں مت چلو۔ تو بھائی نماز کھڑی ہونے لگی ہے، سارے مجمع کی خدمت میں گزارش ہے کہ سارے بھائی بیٹھے بیٹھے توبہ کرو۔ کرتے ہو؟ ہاں، اپنی زبان سے بولو یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے؟ کرتے ہو نا بھائی؟ اب نماز 2 رکعت ہوتی ہے نماز، اس میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں، 3 تکبیریں ثنا کے بعد، پھر 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے۔ لیکن اگر امام بھول بھی جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کیسے دوست فرمائیں؟